الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال إلى آخر هذه الآية وقال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كما رواه البخاري رحمه الله خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تاریخ قرآن. صدر محترم حضرات علماء کرام ائمہ و خطباء اور جامعہ حضرہ ادارہ شباب اسلامی دہرادون کے بانی فاؤنڈر ڈائریکٹر مفسر قرآن حضرت مولانا رسالۃ الدین حقانی ندوی حفظہ اللہ. مولانا حقانی صاحب سے ہمارا تعلق رابطہ اور ہمارا تواصل دور طالب علمی ندوۃ العلماء اور اس سے پہلے سے. میں مولانا کو تقریباً 32 سال سے جانتا ہوں. جب ہم لوگ قبلی مزرعہ پڑھتے تھے تو ہمارے کبھی کبھی وہاں کے بانی ڈائریکٹر حضرت مولانا محمد الیاس صاحب قاسمی مفتاحی سابق صدر جمعیت علماء ہریانہ پنجاب ہماچل پردیش اور حضرت مفکر اسلام کے موجودہ خلیفہ اللہ پاک ان کی عمر میں برکت نصیب فرمائے تو ہمارے دورے ہوتے تھے ان کے ساتھ. تو ہم یہاں بھی کوئی والا مولانا یامین رحمۃ اللہ علیہ متحدث شخصیت بڑے نشید فعال ان کے ادارے میں آنا ہوا. بہرحال یہ میں ایک پس منظر سنا رہا ہوں 32 سالہ. پھر ندوۃ العلماء میں مولانا سے ملاقاتیں رہی، کلاسوں میں پڑھے. ہمارے اساتذہ ندوہ بڑے موجود ہیں. ابھی بھی اس میں حضرت مولانا شمس الحق صاحب ندوی، حضرت مولانا محمد زکریا، حضرت مولانا خالد ندوی غازی پوری اور حضرت مولانا عبد القادر صاحب پٹنی گجراتی نائب مختبر ندوۃ العلماء یہ موجود ہیں. تو مولانا ملتے رہے، کلاسوں میں آتے جاتے رہے. ہم نے مولانا کو دیکھا کہ داعیہ اسلام حضرت مولانا عبداللہ حسنی کے ساتھ چمٹ گئے. تو طلباء میں یہ بات پوچھی یار حسنی خاندان اور بولی عبداللہ حسنی صاحب سے چمٹ گئے، کیا وجہ ہے؟ پتہ یہ چلا کہ مولانا علمی فکری ادبی اصلاحی استفادہ کر رہے ہیں اور مولانا عبداللہ حسنی رحمۃ اللہ علیہ سفر حضر میں ان کو رکھنے لگے. ظاہر بات ہے طلبہ میں دوستوں میں تھوڑا چکلش اور تھوڑا سا کبھی کبھی بظاہر حسن سا بھی ہوتا ہے، لیکن ہم زیادہ جمچ نہیں پائے. بہرحال فارغ ہو گئے. ہم نے تخصص کیا، مولانا یہاں تشریف لے آئے دہرادون اور پھر مولانا کے اسفار اور پڑھتے گئے، روابط پڑھتے گئے. ایک مرتبہ داعیہ اسلام حضرت مولانا سید عبداللہ حسنی رحمت اللہ علیہ کو ہم نے اپنے کیرانہ بلایا. میں افریقہ چلا گیا. حضرت مولانا مرشد الامت رابع صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے یہاں تشریف لائے.
تو حضرت نے فرمایا عبداللہ حسنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے آپ تعلق کرو، تعلق کیجئے اور ان کو کیرانہ دیگر جگہوں پر بلائیے۔ تو مولانا کے ساتھ میں سفر میں تھا، تو مولانا فرمانے لگے ہم مغربی یوپی جا رہے ہیں، حقانی صاحب آئیں گے اور وہ آپ کے ساتھی بھی ہیں، میں نے سنا، میں بتا چکا تھا، اور وہ کچھ کام کر رہے ہیں اور ان کا اسکول مدرسہ بھی ہے، اور پھر یہ نہیں بتایا کہ وہ قرآن پر بھی کوئی کام کر رہے۔ فرمایا ماشاءاللہ وہ اس طرح کے ساتھی ہیں، ہمیں خوشی ہوتی ہے، ہمارے لیے ذخیرہ آخرت یہ، اور آپ جیسے ہمارے شاگرد نہیں کہا حضرت نے، بلکہ ہمارے دوست، آپ جیسے ہمارے بھائی ہمارے بھی ذخیرہ آخرت بنیں گے۔ بہرحال یہ سلسلہ چلتا رہا، بعد میں پتہ یہ چلا حضرت مفکر اسلام رحمۃ اللہ علیہ، جو اللہ کے محبوب، رسول اللہ کے محبوب، اکابر کے محبوب، حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری کے محبوب، علامہ لاہوری کے محبوب، حضرت مولانا الیاس بانی تبلیغ کے محبوب، حضرت تھانوی کے محبوب، مشائخ ہند، مشائخ عرب عجب کے محبوب، پتہ یہ چلا کہ جو حضرت رئیس المفسرین سے جن کا تعلق تھا، آپ کاروان زندگی پڑھیے اور پڑھی ہوگی، اہل علم ہے، حضرت کا وہ چیپٹر پڑھیے کہ میں حضرت لاہوری کی خدمت میں گیا صرف طالب علم بن کر اور قرآن کا طالب علم بن کر، اور حضرت مولانا شیخ الاسلام حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ تشریف لے گئے لاہور، اور اس وقت علامہ رئیس المفسرین علامہ احمد لاہوری رحمت اللہ علیہ کے پاس جو علماء، طلبہ، خطبہ، مفسرین، محدثین اپنی تعطیل کلام تفسیر اور تفسیر پڑھتے تھے، قرآن کا ترجمہ پڑھتے تھے، قرآن کے بارے میں علوم اور اس کے رموز، اسرار، اس کے معانی، بلاغت، فصاحت کے بارے میں ان سے درس لیتے تھے۔ ان میں ایک طالب علم کو جو قرآن کا بہت متواضع بن کر اور بہت ہی منکسر المزاج بن کر اور بہت ہی ایک باادب بن کر مولانا ابو الحسن الندوی بھی تشریف لے گئے، جن کا احمد صاحب لاہوری نے استقبال کیا اور فرمایا علی میاں میں تمہاری تحریریں پڑھ چکا ہوں، میں تمہارے خاندان کے بارے میں بھرپور واقفیت رکھتا ہوں، تم حضرت سید احمد شہید کا خانوادے سے ہو، اب تم یہاں تشریف لائے اور میں تو قرآن کا طالب علم ہوں، تم مجھ سے کیا استفادہ کرو گے؟ یہ میرے لیے خوش قسمتی کی بات ہے کہ تم یہاں قرآن کے طالب علم بن کر آئے، اب میں تمہاری خدمت کروں گا، قرآن کا مذاکرہ کریں گے اور قرآن کے بارے میں جو مجھ کو آتا ہے میں آپ کو دوں گا، سب طلباء کو دوں گا۔ طالب علم جو علماء تھے، مفسر تھے، کہنے لگے یہ کل کے شیخ آئے ہیں، یہ کل کے عالم آئے ہیں اور ان سے اتنا رابطہ، اور لکھا باقاعدہ کچھ مولانا نے اور کچھ زبانی بھی ذکر کیا۔ حضرت مولانا علی میاں کا کیا معمول تھا؟ 2 رکعت صلاۃ الاستغفار پڑھ کر گئے تھے۔ یہ مجھ کو خود مولانا عبداللہ حسنی رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا کہ جب بھی اکابر کی خدمت میں جاتے تھے حضرت علی میاں صاحب 2 رکعت صلاۃ التوبہ والاستغفار پڑھتے تھے، اور پھر کہتے تھے اللہ یہ اکابر اہل اللہ ہیں، اولیاء اللہ ہیں، میرے گناہ ان کے سامنے نہ آ جائیں، میں تو ایک طالب علم بن کر جا رہا ہوں۔ پہرے کے صلاۃ التوبہ والاستغفار پڑھتے گئے اور طالب علم بن کر رہے۔ علامہ لاہوری کی آنکھوں نے بھانپ لیا یہ طالب علم نمایاں طالب علم ہے، سچا صادق طالب ہے، قرآن کا عاشق ہے، تو حضرت نے خصوصی توجہ ڈالی اور نکات اس کے بتلائے، رموز بتلائے۔ حضرت مدنی تشریف لے گئے، کاروان زندگی میں ذکر ہے اس کا۔ تو بہرحال پھر حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ نے امتحان لیا تمام طلباء کا، اور امتحان اس سے پہلے حضرت لاہوری نے لیا تھا، تو طلباء نے بات پوچھنے لگی ہے ان کے نمبر کچھ زیادہ سے ہی آ گئے، تو بات سنی، حضرت لاہوری نے بھاگ گئے، پھر حضرت مدنی تشریف لے گئے، پھر وہ کاپیاں جشوائی گئی دوبارہ، تو حضرت مدنی نے مولانا لاہوری نے جو نمبر دیے تھے اس سے زیادہ نمبر دیے، 1 یا 2۔ پھر فرمایا طلباء سے کہ دیکھو حضرت شیخ الاسلام نے مولانا علی میاں کو یہ نمبر دیے، طالب علموں
نے دوستوں نے توبہ کی کہ یار نہیں یہ وہ ان میں سے نہیں ہے، تو علامہ لاہوری نے آپ کی تربیت فرمائی، اچھے نمبرات لیے۔ حضرت مدنی نے فرمایا علی میاں تم ہمارے پاس بھی جب آؤ گے اور رہو گے، آپ کے بڑے بھائی ہیں ڈاکٹر سید عبد العلی جو ہمارے پاس آتے ہیں، حضرت شیخ الاسلام کے خلیفہ بھی میں رہا، مختصر بات کر رہا ہوں، کرنا چاہتے ہوں پس منظر آپ کو سنا رہا ہوں۔ تو اس کے بعد مولانا علی میاں کو مولانا لاہوری نے وہاں تربیت فرما کر اور پھر کعبۃ اللہ میں جا کر دعائیں کی، استخارہ کیا، استشارہ کیا، اور یہ فرمایا مولانا احمد لاہوری نے مولانا علی میاں اکابر امت کی نظر میں، مولانا مرشاد قاسمی نے یہ بات لکھی ہے، کتاب موجود ہے، مختلف اکابر کے ملحوظات ارشادات لکھے ہیں، تأثرات لکھے ہیں جو علی میاں صاحب کے بارے میں لکھے۔ مولانا احمد لاہوری نے بڑی بشاست سے استخارہ استشارہ کے بعد آپ کو خلافت سے نوازا، اور ایک جملہ اور ایک خط میں یہ فرمایا علی میاں دولت قرآن مبارک ہو۔ مولانا علی میاں یہ چیز کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ یہ چیز جیسا کہ بیان کر رہے تھے ہمارے حضرت مولانا سید محمد رابع، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرما دے، آج علماء ہیں، آج طلباء ہیں، آج مفسرین بھی ہیں، آج محدثین بھی ہیں، لیکن وہ حقیقی مفسرین جو ہونے چاہیے، جو ابو بکر صدیق تھے، حضرت عثمان تھے، حضرت علی تھے، عبداللہ ابن عباس تھے، ان کے یہاں نہ کوئی علامہ کا لفظ تھا، نہ کوئی حضرت کا لفظ تھا، ان کے یہاں علم کی گہرائی، سادگی، ان کے یہاں آہو بکا، آہو زاری، اور جس کے ساتھ وہ اللہ کا جب قرآن پڑھا کرتے تھے، حضرت عمر جیسے کس مرتبے پر فائز ہو گئے، وہ قرآن مجید کی فصاحت، بلاغت اور تاثیری تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کا قرآن سن کر دہل گئے، اور پھر دربار نبوی میں حاضر ہو کر ایمان لاتے ہیں اور قرآن کے بارے میں کہتے ہیں ایسا قرآن زندگی میں نہیں سنا، ایسے الفاظ نہیں سنے، یہ اللہ کا کلام ہو سکتا ہے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر نازل ہوا۔ وہ قرآن جب ان کے دل و دماغ میں بس گیا، حضرت عمر کو یہ کہنا پڑا، اے عمر، ایک دن رو کر کے داڑھی پکڑ کے کہا، اے عمر تو اونٹوں کا چرانے والا، اگر تو کلمہ نہ پڑھتا، اگر تو قرآن نہ پڑھتا، اگر تو اس نبی کو نہ دیکھتا، اگر قرآن سے عشق نہ کرتا، اگر قرآن کے مطابق نہ چلتا، آج تو امیر المؤمنین نہ بنتا۔ مولانا رابع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے آج کی دنیا میں مفسرین کی کمی نہیں، مفسرین محدثین کی کمی نہیں، مصنفین کی کمی نہیں، لیکن با ادب علماء کی کمی ہو گئی، تزکیہ نفس جس کا ہو اس کی کمی ہو گئی۔ آج راتوں کو اللہ کا قرآن اللہ کو سنانے والے کم ہو گئے، اور عشق نبوی میں، عشق الہی میں ڈوب کر قرآن پڑھنے والے کم ہو گئے۔ میری آنکھوں نے حضرت مفکر اسلام آج جن کا قرآنی افادات کی شکل میں مولانا رسال الدین کو اللہ پاک نے جو قبول کیا ہے، جو چیزیں لکھی ہیں حضرت مرشد الامت نے، علماء نے، حضرت مولانا بلال صاحب نے ابھی جو کہہ کر گئے مظاہر العلوم میں، اور اپنی تحریر میں، اپنی تقریر میں جو باتیں کہی جا رہی ہیں، یہ مولانا رسال الدین کا کمال نہیں، وہ اس نگاہ مرد مومن کی کیمیائی نظر ہے کہ مولانا علی میاں نے کہا تھا رسال الدین صاحب کو کہ اگر یہ قرآن پر تم کام کر رہے ہو اور تفسیر کو میری طرف منسوب کر رہے ہو تو میں تفسیر کا آدمی نہیں ہوں۔ ان کی تواضع دیکھیے کہ میں کیا تفسیر کر سکتا ہوں، میں قرآن کی کیا ترجمانی کر سکتا ہوں، لیکن اگر قرآن کے کوئی لفظ میری زبان سے نکلا، تفسیر میں نکلا، تحریر میں نکلا، فصاحت میں نکلا، بلاغت میں نکلا، تو میں خادم القرآن ہوں۔ اگر تم یہ کام سچے دل سے کر رہے ہو، تقبل اللہ وبارک فی، امانت داری کا خیال رکھنا، ادب کا خیال رکھنا، تزکیے کا خیال رکھنا، مادیت سے دور رہنا، استغنا جو ہے کرنا، باوقار رہنا، تو آپ نے اس کو نبھایا۔ عبداللہ حسنی صاحب نے تربیت فرمائی، اور آج یہ قرآنی افادات کی شکل میں تیسری یا چوتھی جلد منظر عام پر آ رہی ہے۔ میں جب زامبیا افریقہ تھا، 17 سال کی بات ہے، پیر وقت مولانا قمر الزمان
الہ آبادی، اللہ ان کی عمر میں برکت نصیب فرمائے، زامبیا تشریف لائے، لوساکا جہاں پیر ذوالفقار کے خانقاہ چلتی ہے، وہ چلتی تھی، یعنی 17 سال تک چلی، اب 5 6 7 سال سے ان کی یہ خانقاہ وہاں نہیں چل رہی ہے۔ تو اس وقت مولانا قمرالزمان صاحب تشریف لائے تو ہمارے حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا کے خلیفہ اجل، آپ نے نام سنا ہوگا، اور ان کی سوانے بھی لکھنے کا اس حقیر و فقیر کو موقع ملا ہے، تذکرہ شیخ عبد الرحیم مطالعہ، جو کہ افریقہ میں حضرت شیخ الحدیث کے وہ مخصوص خلیفہ تھے جن کو حضرت شیخ الحدیث نے افریقہ بھیجا، اور ان کے چھوٹے بھائی یوسف مطالعہ ان کو لندن بھیجا، جو ہے یورپ بھیجا، ان کا وہاں دارالعلوم ہولکمبری بنا، اور مولانا عبد الرحیم مطالعہ نے مہد الرشید علیہ السلامی چیپاٹا زامبیا میں قائم کیا۔ تو میں نے وہاں کافی علماء مشائخ کو دیکھا، تو وہاں پر مولانا قمرالزمان بھی ان سے ملاقات کے لیے تشریف لائے۔ عصر کے بعد کی مجلس تھی مولانا قمرالزمان کی، علماء اور ائمہ تھے، تو آپ بیٹھ گئے اور کہنے لگے تقریر سے تو میں بہت تھک گیا ہوں، میرے پاس ایک قرآن کی مولانا علی میاں کے ارشادات ملفوظات ہیں، اب وہ میرے بکس سے نکالو، میرے بریف کیس سے نکالو۔ میں نے کہا وہ کون سی ہے بھائی، ہم کو بھی معلوم نہیں ہے۔ تو حضرت نکال کے لائے، بڑی شکل میں، بڑے سائز میں وہ تھی، اس پر لکھا تھا قرآنی افادات۔ میں نے کہا یار نام سنا تھا، یہ تو میں نے بھی نہیں پڑھی۔ اب جب میں بیٹھ گیا وہاں، کہنے لگے وہ ندوی صاحب کہاں گئے؟ ندوی صاحب کہہ رہے تھے میں ندوے سے فارغ ہوں۔ تو میں اس مجلس میں تھا، ہمارے پیچھے مغرب کی نماز پڑھی تھی، انہوں نے ایک دن پہلے کہا میں حاضر ہوں۔ کہا آپ ندوے سے فارغ ہے نا؟ کل آپ نے کہا تھا میں ندوے سے فارغ ہوں، مولانا علی میں نے بھیجا۔ آج حضرت کے ارشادات ملفوظات قرآن کے، اور آپ ہی مجلس میں پڑھیں گے۔ تو میں نے دیکھا یار یہ تو رسالت تھی حقانی، من کا وہ حقانی ہے، کوئی اور حقانی ہو گیا۔ پھر جو میں نے پڑھنا شروع کیا، بعد میں بتایا حضرت یہ میرے ساتھی ہیں۔ اچھا آپ کے ساتھی ہیں؟ بڑی اچھی بات تھی، سبحان اللہ، کیا قرآن کی تفسیر کی حضرت مولانا نے۔ تو پھر میں آیا، ان سے متاثر ہوا، کہ یار آپ کی کتاب مولانا پیر صاحب ان کو پڑھ رہے ہیں، سنا رہے ہیں۔ پھر میں نے یہ کتاب کھولی، حضرت رابع صاحب سے بھی ملا اور بتایا حضرت تفسیر جو حضرت مولانا علی میاں نے کی، اور جب جا کر کیا مولانا قمرالزمان پڑھ رہے۔ اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مگر حضرت رسالت میرے ساتھی بھی ہے۔ اچھا تمہارے ساتھی؟ اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ دیکھو بڑا اچھا کام ہو رہا ہے، بہت محنت کی ہے۔ تو میں نے ایک دن آیا، میں دیکھا حقانی صاحب شیروانی نکال کے شہادت علماء کیا کر رہے ہیں، یار یہ سب کمال لاؤ، یہ کہاں سے آیا، کیوں آیا، کہاں لکھا، کہاں سے چلتا ہے، یہ تو نقل کر، ایسے کیسے نقل کرتے ہیں؟ حضرت مولانا کی ہے، منسوب ہوگی تو پھر یہی بات۔ تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں جو آنکھوں دیکھا حال ہے، دیکھو صاف صاف اللہ کے گھر میں یہاں بیٹھا ہوں، 17 ملکوں میں تقریباً میرا سفر ہو چکا ہے، اور میں واقعتاً آپ کو صاف بتاتا ہوں، میں امریکہ گیا، میں کینیڈا گیا، میں لندن گیا، میں افریقہ کے ملکوں میں گیا، لیکن اللہ جزائے خیر دے ہمارے علماء دیوبند کو، جزائے خیر دے علماء ندوہ کو، جزائے خیر دے علماء مظاہر نور کو، اللہ جزائے خیر دے اکابر مرکز نظام الدین دہلی کو، اللہ جزائے خیر دے حضرت قاسم نانوتوی کو، حضرت رشید گنگوہی کو، حضرت شاہ عبد الرحیم رائے پوری کو، حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری کو، مولانا ابو الحسن الندوی کو، حضرت شیخ الحدیث زکریا کو۔ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، اس وقت بھی بڑے بڑے محدث تھے جب حضرت شیخ الحدیث صاحب عشق نبوی میں ڈوب کر اللہ کے نبی کی احادیث مبارکہ کی تشریح کر رہے تھے، اس وقت بھی لوگ موجود تھے، لیکن وہ اخلاص، وہ کڑھن، وہ طرف، وہ ذوق، وہ عشق، وہ اخلاص ان کے اندر جو کوٹ کوٹ کر بھرا تھا، آج علی میاں مفکر اسلام کیسے بنے؟ میں نے پوچھا حضرت آپ یہ کیسے بن گئے؟ آپ کی کتاب مصر میں، آپ کی کتاب مدینہ یونیورسٹی میں، آپ کے ہاتھوں میں کعبۃ اللہ کی چابی۔ حضرت کے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا لست بشیء، لست بشیء، میں کچھ بھی نہیں ہوں، اللہ عاقبت محمود کر دے، اللہ عاقبت محمود کر دے۔ اور حضرت نے یہ شعر پڑھا، ایسے رہے کہ ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے۔ فرمایا اپنے اکابر مشائخ کے لیے دعا کرتے رہنا، قرآن سے چمٹے رہنا۔ قرآن وہ دولت ہے جس نے قرآن کو پڑھا، قرآن کو پڑھایا،
قرآن کی دعوت دی، قرآن سے چمٹا، اللہ پاک نے ان بندوں کو پروردگار نے دنیا میں بھی چمکایا، نسلوں کو چمکایا۔ یہ قرآن کی برکات ہے۔ آج ہم اس مدرسے میں بیٹھ کر، بلکہ میں حقانی صاحب کو کہوں گا، اگر اس نام کی تجدید دوبارہ کی جائے اس ادارے کے نام کی، تو اس کا نام جامعۃ القرآن ہونا چاہیے، کیونکہ قرآن کی شان مزید، قرآن تو شان والا ہے، قرآن کی شان میں ہم بھی شامل ہو رہے ہیں، تحریر کر کے، تقریر کر کے، تفسیر کر کے، مفسر سے مل کر۔ آج مولانا حقانی کی تعریف نہیں ہو رہی ہے، آج علیمیہ کے وہ تقدس کی، وہ ادب کی، وہ فصاحت کی، وہ بلاغت کی، وہ قرآنی عشق کی، وہ قرآنی ارشادات کی تشریح ہو رہی ہے اور پذیرائی ہو رہی ہے جو حقانی صاحب کے قلم سے نکل رہی ہے۔ اللہ ان کو جزائے خیر دے، آپ کو بھی جزائے خیر دے۔ حضرت حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، کسی نے پوچھا حضرت آپ کے پاس تو اتنا علم بھی نظر نہیں آتا کہ بڑے بڑے علامہ آپ کے مرید ہو رہے ہیں۔ حضرت حاجی نے کہا میں نے کوئی تشکیل نہیں کی، میں نے کوئی اشتہار نہیں دیا۔ حضرت فرما گئے کہ یہ تنقید کر رہا ہے، اس کو بیچارے کو حسد ہو رہا ہے، کہا پوچھ لو یہ کیوں آئے ہیں لوگ، پوچھ لو، میں نے نہیں بلایا ہے ان کو۔ حضرت تو پتہ جاتے تھے چشم و ابرو کو، تو وہ کہے ارے بھائی تم کیوں آئے؟ کہا یار میں نے سنا تھا یہ اللہ کا بندہ ہے، ہم پڑھتے ہیں، یہ عمل کر کے دکھاتے ہیں یار۔ میں پچھلی مرتبہ آیا تو میں نماز قضا کرتا تھا، اس آدمی کی نظر نے مجھے نمازی بنا دیا، کوئی کہہ رہا ہے مجھے تہجد گزار بنا دیا ہے۔ اور حضرت قاسم نانوتوی سے کسی نے کہا آپ جھک گئے اور آپ علامہ اور اتنے بڑے کہو۔ فرمایا ہمارے پاس معلومات ہے، یہ چیز ہے، یہ چیز ہے۔ حاجی صاحب چکھر بتاتے ہیں، تو وہ چکھنا کیا ہے؟ کون سیکھنے کے لیے آئے؟ کیا باتیں کر رہے ہو؟ ہم نے علم کی حقیقت کو ان کی نظروں سے سیکھا، ان کے عمل سے سیکھا، قرآن پڑھنے کو ان سے سیکھا۔ تو حضرت مولانا بس 3-4 منٹ اور باقی ہیں، میں تو اس موضوع پر بات کو لے کر چلا تھا۔ اللہ جزائے خیر دے حقانی صاحب کو میں کیا کہوں گا لکھوں گا، ہمارے اکابرین ندوہ موجود ہیں، اللہ پاک ان اداروں کو قائم دائم رکھے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، افریقہ گیا، امریکہ گیا، یورپ گیا، سب جگہ ہمارے اکابرین ہند کا ٹنکا بج رہا ہے۔ وہ تواضع، وہ علم کی گہرائی، حضرت مدنی، حضرت شیخ الحدیث مولانا علی میاں، ان کی تحریریں پڑھی جا رہی ہیں، تقریریں پڑھی جا رہی ہیں۔ میں ایک جگہ گیا، ایک محاضرہ ایک عرب دے رہے تھے، اس محاضرے کے اندر وہ مصر سے آئے تھے، نام ابھی ذہن میں نہیں ہے، بڑے اچھے فضلاء اور وہاں پر لیکچرار، گریجویٹ، ماڈرن تعلیم کے اور عربی داں اور انگلش داں اور اردو داں سب بیٹھے تھے۔ ان کا محاضرہ چل رہا تھا، محاضرہ چلتے چلتے انہوں نے حوالے دیے اپنی بات کے، آخر میں انہوں نے کہا اب میں آخر میں ایسی شخصیت کا نام لینے جا رہا ہوں جو اتھارٹی ہے، ناپنے پر، صداقت پر اور عالمی دعوت دینے پر اور قرآن حدیث کے ماہر اور جو اکابر کے مشائخ کے علماء کے مستند۔ انہوں نے کہا قال قضا و قضا سماحت الشیخ ابو الحسن علی الحسنی الندوی۔ تو میں نے کہا موقع آ گیا سے ملنے کا۔ تو اس کے بعد جب ملے لوگ مجھ سے محاذت اور وہ بہت بھیڑ، تو میں نے ایک ہی لفظ کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شیخ کیف حالک اسمی محمد عابد الندوی وعلى من تلاميذ الشيخ ابي الحسن الندوي نکا والله انت من تلاميذ الشيخ ابي الحسن والله تعال اور آ گیا، سب کو ہٹا دیا، نکا والله آپ نے شیخ سے پڑھا۔ وہ رونے لگا اور کہا ایسا عالم جلیل، عالم ربانی اور ایسی اس کی باتوں میں تاثیر، کاش میں زندہ ہو، کاش حضرت کے حیات میں ندوہ جاتا اور وہاں استفادہ کرتا، حضرت کی مجلسوں میں بیٹھتا، حضرت کا چہرہ دیکھتا اور دیوبند دیکھتا، مذاہب العلوم دیکھتا، جہاں اوجز المسائل شیخ الحدیث نے لکھی، مولانا ابو الحسن نے مادہ حسنی لکھی اور کتنے محاضرات اضاحت الایمان لکھی۔ وہ رونے لگا، سارے علماء متوجہ ہو گئے، کہا یہ شیخ ابو الحسن کا شاگرد ہے،
تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور علماء، طلباء، خطباء، میں آپ سے صرف یہی کہوں گا، مٹا دے اپنی ہستی کو گر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ حضرت مسیح الامت جلال آبادی سے کسی نے پوچھا تھا، اللہ حضرت علم میں اضافہ ہو جائے، عزت میں اضافہ ہو جائے، خاتمہ بالخیر نصیب ہو جائے، نسل دین پر چلے، کوئی مختصر اور واضح اور آسان وظیفہ بتا دیجئے، کوئی عمل بتا دیجئے۔ حضرت نے 4 باتوں کی نصیحت فرمائی جو پورے اکابرین کی زندگی کا نچوڑ تھا۔ نمبر 1، اکل حلال کا اہتمام کرنا۔ نمبر 2، فرائض واجبات سنن کو مت چھوڑنا۔ نمبر 3، حقوق العباد کا خیال رکھنا۔ نمبر 4، صحبت صالحین اختیار کر کے تزکیہ نفس کرا۔ مولانا مسیح الامت جلال آبادی تو یہ ہمارے اکابر کی تعریف کریے، ان سب نے یہ کام کرنے کے بعد جب قلم اٹھایا حدیث پر، جب وہ مدرس بنے، جب وہ مفسر بنے، آج ان کی حقانی صاحب جیسے ماشاءاللہ ماہرین آج اس کی تشریح کر رہے ہیں، تفسیر کر رہے ہیں، امت کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ اللہ ان سب حضرات کو جزائے خیر دے، حقانی صاحب ان کے ادارے کو اللہ قائم رکھے۔ آج کی یہ مبارک عمرانی علمی عرفانی ادبی اور قرآنی یہ مجلس ہے، اللہ اس کو قبول فرمائے۔ میں تو آنا تھا اس مجلس میں، ان کو مبارکباد دینے آیا تھا، اپنے بچے کے ساتھ حاضر ہو گیا، ادھر ادھر اسفار ہوتے رہتے ہیں۔ جو تاریخ مولانا نے رکھی کاش نہ حاضر ہوتا، انڈیا میں اس وقت میں آتا، لیکن آگے کا پروگرام ہے لمبا، دعا فرمائے اللہ اس کو دعوتی علمی سفر کو تکمیل تک پہنچائے، ذخیرہ آخرت بنائے۔ بس میں آخر میں یہی گزارش کروں گا، ہمارے جو علماء ہیں بقول حضرت جی نام الحسن، ان کی قدر کر لو، بعد میں اس جیسے نہیں ہے، بلا تفریق، بلا مسلک، سب دین کی خدمت کر رہے ہیں۔ اکابرین دیوبند نغمہ مظاہر ہوں، اکابرین مدارس اتراکھنڈ ہوں، اکابرین ہند ہوں، شیخ اور جو ہے عرب و عجم کے علماء ائمہ ہوں، یہ سب دین کا خدام ہیں، یہ سب امت کی خدمت کر رہے ہیں۔ ان کو اسی نظر سے دیکھو، اسی نظر سے ملو۔ ماشاءاللہ آپ کا علماء کا اتنا اچھا مجمع مولانا کے ساتھ پورا ہوا ہے، اس میں شاگرد بھی ہے، مولانا کے محبین ہیں۔ میں نے مولانا کا حساب کتاب مدرسہ کئی سال سے دیکھا، معاملات کی صفائی اور خود سے قرضہ لے کے مدرسہ چلانا، اور کس طریقے سے ہے حالات پڑھیے، حضرت مدنی کے حالات پڑھیے جو حالات چل رہے ہیں، ہم مولانا علی میاں کو پڑھیے، ڈاکٹر محمد علی جوہر کو پڑھیے، مولانا ابوالکلام آزاد کو پڑھیے، حضرت لاہوری کو پڑھیے، شاہ عبد الرحیم رائے پوری کو پڑھیے، مولانا رحمت اللہ تہرانوی کو پڑھیے۔ ایک سادہ جگہ بیٹھ کر اور ایک کمرے میں بیٹھ کر اظہار الحق لکھتی، آج بھی ساری دنیا اس کا جواب نہ دے سکی۔ آج بھی اہل علم موجود ہے، لیکن نگاہیں چاہیے، قلب چاہیے، ذوق چاہیے، اور نیت خالصہ چاہیے، قلب سلیم چاہیے، ورنہ اگر یہ نہیں ہے تو پھر آپ کو کانوں کی جگہ بڑے بڑے ہار نظر آئیں گے اور آپ کو بڑے بڑے تیر نظر آئیں گے۔ بقول حضرت تھانوی، اگر ہم کسی کی طرف ایک انگلی اٹھاتے ہیں 4 انگلی میری طرف ہے، ایک انگلی کے اٹھانے والے 4 انگلی تیری طرف ہے۔ اپنے علم کو دیکھ، اپنی فکر کو دیکھ، تو جس پر تنقید کر رہا ہے۔ بقول حضرت مدنی، کسی نے جملہ کسا، حضرت باہر نکلے، فرمایا رک جا میرے بھائی، میں گنہگار ہوں، 2 رکعت پڑھ لوں، تو نے غیبت کی، تیری مرضی، تو توبہ کر نہ کر، حالانکہ کرنی چاہیے، لیکن میں جلدی سے توبہ کر لوں 2 رکعت پڑھ کے۔ اگر اسی حالت میں میرا انتقال ہو گیا، شاید خاتمہ بالخیر نصیب نہ ہو۔ لہٰذا دنیا بدل گئی اس کی کہ بھائی غیبت چغلی کیا کر رہے ہو؟ جو کوئی نہیں کر رہا ہے وہ کرنا شروع کر دو، جو کر رہا ہے اس کا تعاون کرو، اور جو نہیں ہو رہا وہ کر لو۔ ہم مولانا حقانی نے یہ کام کیا، ندوے سے کسی نے بھی یہ کام نہیں سوچا تھا، کسی عالم نے، کسی مفسر نے یہ کام نہیں سوچا۔ حضرت کے خاندان کے کسی بھی آدمی کے، حضرت عبداللہ حسنی کو چھوڑ کر کسی کے دل میں یہ بات نہیں آئی کہ حضرت علی میں مفسر ہیں اور ان کی تقریریں اکٹھا کریں۔ اللہ پاک نے حقانی صاحب کو توفیق بخشی، اللہ ان کی نسلوں کو قائم دائم رکھے، اللہ اس ادارے کو اور آپ کو اس کے ذریعے سے پورے اتراکھنڈ، پورے ہندوستان، پوری دنیا کے لیے قبول فرمائے۔ بڑا مثالی تاریخی ادبی کام ہے۔
اگر آج حضرت مفکر اسلام زندہ ہوتے خدا کی قسم بے حد خوش ہوتے، داعی اسلام عبداللہ حسنی زندہ ہوتے بہت خوش ہوتے، لیکن ان کی روح خوش ہو رہی ہے۔ ہم کیا کریں، ہم کیا کریں کہ ہم بھی اس گروہ میں شامل ہو جائیں؟ تو وہی کرنا پڑے گا جو امام بخاری نے اپنی کتاب میں حدیث نقل کی، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم سب میں بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے قرآن سکھائے، تو ہم سکھانے میں شامل ہو جائیں۔ بس 3 منٹ آخر میں بس ہو گیا۔ مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی تشریح درس بخاری میں فرما رہے تھے دارالعلوم دیوبند کی، تو بقول حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت برکات ابلی مسرت ان کی زبانی میں نے سنا، حضرت نے فرمایا اے میرے پیارو، اے میرے بچوں، اس سے کون مراد ہے قرآن سیکھنے سکھانے؟ کہ حضرت جو قرآن پڑھے پڑھا ہے بے شک، اور کون شامل ہیں؟ آقا حضرت آپ بھی فرما لیجئے، ہم تو طالب علم ہیں۔ فرمایا سیکھنے سکھانے والے میں وہ بھی شامل ہیں جو 1 روپیہ مدرسے میں دے کر بچوں کو حافظ بناتے ہیں، گیٹ کیپر جو مدرسے کے مہمان رسول کی رکھوالی کر رہا ہے وہ بھی قرآن پڑھانے میں شامل ہے۔ مولانا مدنی نے فرمایا کل قیامت کے دن حدیث میں آیا جو قرآن کی خدمت کرے گا، کرائے گا، پڑھے گا، پڑھائے گا، اللہ پاک ایک حافظ القرآن کی برکت سے 10 آدمیوں کو جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی بخشیں گے۔ لیکن حضرت مدنی نے اپنے مطالعے کی روشنی میں فرمایا ایک حافظ القرآن کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی لاکھوں آدمی کو جنت کرے گا۔ کہ وہ کیسے؟ جو مدرسہ بنایا، بچوں کے حفظ قرآن والوں کے لیے کھانے کا انتظام کیا، مدرسے کا انتظام کیا، حفظ کلاس کا انتظام کیا، ناشتے کا انتظام کیا، کپڑے کا انتظام کیا۔ اگر یہ بھی کر سکا دعائیں کی، حوصلہ افزائی کی، پیر طریقت پیر ذوالفقار رحمت برکاتہ نے ایک دن خطاب کرتے ہوئے اسی موضوع پر زامبیا میں فرمایا کہ قرآن کے پڑھنے پڑھانے والوں میں وہ بھی شامل ہو جائے گا کہ کل قیامت کے دن جس پر جہنم واجب ہو چکی ہے، جس نے حافظ القرآن کو یوں کہا بیٹا قرآن حفظ کرتے رہنا مت چھوڑنا، جس نے سر پہ ہاتھ رکھ دیا، حافظ قرآن جو حفظ قرآن کر رہا ہے اس کی حوصلہ افزائی کر دی، حضرت نے فرمایا یہ بھی انشاءاللہ جنت میں جانے والا ہے۔ اور جس نے حفظ قرآن سے روکا، حفظ قرآن کے مدرسوں کی برائی کی، حافظ القرآن کی برائی کی، عالم ربانی کی برائی کی، اللہ وانے کی برائی کی، حضرت پیر ذوالفقار نے کہا تاریخ موجود ہے اٹھا کر کے دیکھ لو، چاہے وہ کتنا نیک نظر آتا ہو بعض مرتبہ اس کا ایمان سلب کر لیا جاتا ہے۔ قرآن، اہل قرآن، حملۃ القرآن، قرآن کے داعی یہ اللہ کے چنیدہ بندے ہیں، اللہ پاک نے ان کو چن لیا پڑھنے پڑھانے لکھنے لکھانے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ اس ادارے کو حقانی صاحب کو مربت نصیب فرمائے، آپ تشریف لائے، اللہ مجھ کو میری قرآن کی صحیح دعوت دینے کی، عشق قرآن میں ڈوب کر اس کو پڑھنے کی۔ میں نے حضرت مولانا علی میاں کو دیکھا یاسین شریف پڑھ رہے تھے، پہلے تو حضرت کے یہاں اجازت نہیں تھی کہ خلوت میں کوئی مخل ہو، ایسی عبادت کرتے تھے کہ کوئی دیکھنے نہ پائے، کیونکہ یہ تعلق اللہ سے ہے، انسان کا انفرادی کام ہے کہ وہ اللہ سے تعلق جوڑے، اللہ کے سامنے روئے، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، یعنی انسان محنت کرے عملی میدان میں اور لا کر وہ اللہ کے سامنے روئے اپنا ہے۔ تو حضرت مولانا علی رحمۃ اللہ علیہ قرآن پڑھ رہے تھے اور وہاں مہمان خانے میں تھے، اندر والے کمرے میں تھے، محمود حسنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرے دوست تھے، میں نے کہا حضرت کے پاس تھوڑا سا بیٹھنے دو، کام خاصلہ واسلہ نہیں، چپکے سے بیٹھ جانا، چپکے سے، وہ جب حضرت دیکھے باہر بھاگ جانا، جب تک نہ دیکھے، کیونکہ حضرت دیکھیں گے اس کا مطلب حضرت کے گھر کیوں آگے۔ تو میں بیٹھا رہا اور حضرت یہ بھی دیکھتا رہا، بھائی انہوں نے چوکائے کب بھاگ جاؤں گا۔ تو حضرت قرآن پڑھ رہے تھے، تو ہم کس طرح پڑھ رہے تھے، اللہ اکبر، تو میرے کانوں میں سنا، یاسین شریف پڑھ رہے تھے، تو اس طرح پڑھ رہے تھے، سلام اولا سلام اولا وامتاز اليوم ایھا المجرمون، اللہ انا مجرم انا مجرم، وامتاز اليوم ایھا المجرمون، یا اللہ انا مجرم انا مجرم انا مجرم، وامتاز اليوم ایھا المجرمون، یا الہی۔ تو میں اس کا بل حق گیا، میں اس کو کیا حاجت ہے، اور خوب رونا ہے، خوب رونا ہے۔ حضرت باہر تشریف لائے اور فرمایا محمود کون آئے،
حضرت وہ آپ سے مرید ہے، مولانا عبدالرحیم مطالعہ کے یہاں پڑھاتے ہیں، وہ ندوے کے ناظم کے لہجے بیت الاصلاح کے عابد. اچھا وہ کیرانوی، ان کا فون آیا تھا میرے پاس، خط آیا تھا زامبیا افریقہ سے، اور میں نے ان کو جواب دیا تو ان کو مل گیا. اللہ 6 سال گزر گئے، حضرت کو یاد ہے میرا خط، حضرت مل بھی گیا، مولانا عبدالرحیم مطالعہ نے رکھ لیا، وہ مجھے دیا نہیں. حضرت نے کہا کیا پڑھاتے ہو؟ میں نے کہا حضرت مختارہ، سنتے رہے ایسے. اور اس کے بعد پھر فرمایا اور کیا پڑھاتے ہو؟ میں کہا حضرت مشکات شریف. کیا پڑھاتے ہو؟ میں کہا جلالین. کیا؟ میں کہا حضرت ہدایہ. میں کہا حضرت نورانی قاعدہ. نورانی قاعدہ وہ بھی پڑھاتے ہو؟ جی. افریقہ میں؟ میں کہا جی. حضرت کہا یاد رکھنا وہاں کا نورانی قاعدہ سلام کے اعتبار سے بخاری شریف سے کرنے. کہاں ان ملکوں میں ابتداع پھیل رہا ہے، الف با کا پڑھانے والے اور صحیح حروف کے ساتھ مبارک مبارک مبارک. حضرت نے ایک بڑی کتاب میں سوچا اس پہ توجہ دیں گے، اور پھر میں نے جو حالات دیکھے وہاں، جب میں نے بچوں کو پڑھانا شروع کیا جو ہے افریقن کو، ایک تختی 3 مہینے میں درست ہوئی تجوید کے ساتھ. پھر میں نے حضرت کو خط لکھا، حضرت نے فرمایا ساری دنیا میں گھوما، حضرت شیخ کے ساتھ اسٹینگر نہ جا سکا جو اعتکاف کیا تھا آخری، اور مولوی عبدالرحیم کے مدرسے میں جاتا، اور اگر حیات رہی میری تو آؤں گا، لیکن اب تو آخرت کا سفر ہے. مولانا عبدالرحیم کو کہنا مغفرت کی دعا کرتے رہے، اور جو کچھ لکھا پڑھا اللہ قبول کر لے. تو علماء طلبہ میں آپ کو یہ بتا دوں میرے دوستو، یہ عالم ربانی وہ ہوتا ہے جو وقت کی نزاکت. آج بہت سے علماء کہتے ہیں میں مرید پڑھاؤں گا، مناظرہ پڑھاؤں گا. اللہ حضرت مولانا ابرار الحق ہردوئی یہ کہا کرتے تھے، جس نے تحریر سے یہ کہا مجھے خطرہ ہے کہ اس سے ایمان نہ چھپ جائے. نورانی قاعدہ قرآن، اس کو ہم نے کیا سمجھا اسی سے علوم. تو میرے بھائی یہ صحبت سے پیدا ہوتی ہے، اللہ والوں کے پاس بیٹھنے سے پیدا ہوتی ہے. تو حقانی صاحب کو وہی نگاہ مرد مومن لگ گئی، وہی ان کی تواضع لگ گئی. اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے. اس ادارے کو علم و عرفان کا مرکز بنانے کے حالات آپ کے سامنے ہیں، کھولنے کی زبان کوئی ضرورت نہیں ہے، وقت کا بھی ضیاع ہے، اہل علم ہے. بس میں تو یہی کہوں گا میرے دوستو کہ محمد سے وفا ڈھونڈے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اور اس زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، ہم خاک ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. مولانا کا پیغام قرآن سے چپس جاؤ، قرآن کو لفظ معنن پھیلاؤ، اس پر محنت کرو، دعوت دو، نشر و اشاعت میں شامل ہو جاؤ، قرآن کی بلاغت فصاحت سے لطف اندوز ہو کر امت تک پہنچاؤ. انشاءاللہ جب پوری دنیا کو قرآن کا پیغام پہنچے گا جو ہے پڑھنے کی شکل میں، تحریری شکل میں، انشاءاللہ امت ہدایت پر آتی چلی جائے گی. آج یہ وقت کی ضرورت بھی ہے، اور علماء اور طلباء کے لیے یہ ایک چیز ہے کہ اس کو لے کر چلے سمجھیں. اللہ پاک اس ادارے کو، اس کتاب کو، ان کی کاوشوں کو حقانی صاحب کے قبول فرمائے، اور جو بھی انہوں نے عزائم